میں بڑھتے اور عزت پاتے ہیں۔ تو آئیے اپنا کلام مقدس نکال لیجئے گا اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور 21واں باب آج ہم دیکھیں گے اپنی جانچ کے لیے۔ اور یہ دنیا جو دکھوں میں ہے جب اس میں نکلے گی تو اس کی دنیا میں داخل ہوگی تو وہ بادشاہ کس طرح ہوگا اور وہ ہماری کس طرح کیئر کرے گا اور ہماری کس طرح حفاظت کرے گا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس یروشلم کا حال و احوال جو کہ عالم بالا پر موجود ہے وہ ہے 20واں باب اس کی پہلی آیت میں اور 20واں باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں۔ 11ویں آیت میں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو شیطان کی زد میں رہتے ہیں یا تھے ان کا کیا حال ہوگا اس نبی کے ساتھ، اور وہ لوگ جو خداوند کی جماعت میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں وہ کیسے رہیں گے۔ مکاشفہ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 20واں باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اس کا حال اور احوال جو کہ یوحنا نے دیکھا ہم بھی اسے پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان اس دنیا میں، جبکہ یہ دنیا اس لیے بنائی کی گئی کہ انسان کی مرضی پہ منحصر ہو اور انسان اپنی پسند خدا کے لیے یا اپنی پسند شیطان کے لیے ادا کرتا ہے، تو اس وقت خداوند یسوع جن کے پاس اس دنیا کی کنجی، آسمان کی کنجی اور اتھا کڑے کی کنجی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ جب آسمان پر تھا تو یسوع المسیح کی قدرت کے وسیلے سے زمین پر گرایا گیا، اور جب زمین پر ہے تو یسوع المسیح کے خون کے وسیلہ سے جبکہ اس نے جان دی آج سے 2500 سال پہلے، تو اس وقت وہ تھاگڑے میں پھینکا گیا، اور اب وہ پرانا سار 1000 برس کے بعد جب وہ نکلنے کو ہے تو وہ اس کے ساتھ خداوند کیا سلوک کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں 9ویں اور 10ویں آیت جس میں صاف ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کیا ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، اور جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی ہوگا وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ تو یہ کنڈیشن جو آنے والی ہے، جبکہ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹا نبی اور وہ ابلیس اور وہ حیوان دونوں کے دونوں اس آئندہ مکاشفہ میں اس کتاب کے مطابق جو پہلی آیت میں 20ویں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتے کو اس سے اترتے دیکھا اور جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجیاں تھیں اور بڑی ایک زنجیر تھی۔ کتنا کنیکشن ہے اس حقیقت میں اور اس ایمان میں
اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد یروشلم جو آسمان سے آپ جانتے ہیں چکور ہے، وہ اترنے والا ہے، اس کی کیا شکل ہوگی اور اسے ہم کیسا دیکھیں گے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور بڑا سفید تخت اور اس کی جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھلیں۔ پھر اور ایک کتاب کھلی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ اب جس کے ہاتھ میں کنجیاں تھیں وہ کیسے ہمیں نظر آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں ایک بڑا سفید تخت، اور اس پہ جو بیٹھے ہیں یسوع المسیح، وہ جب حاضر ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ آسمان اور زمین بھاگ گئے۔ کیوں؟ اس کی چمک جو ہے وہ 1.3 ملین سورج کی لائٹ سے زیادہ لائٹ ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ ہم سورج کی اس کرنوں کو جو ہمارے درمیان میں دھوپ اور تپش کے باعث پڑتی ہیں تو ہم اس میں ٹھہر نہیں سکتے۔ ہم سورج کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح یہ واجب اور درست ہے کہ اگر 1.3 ملین اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، اور اگر ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم یسوع کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ لہذا زمین ایک بخارات کی موافق جل کر راکھ ہو جائے گی اور ہٹ جائے گی، اور آسمان بھی اسی قدر خداوند کی نظر سے اور ہماری نظر سے دور ہو جائے گا، اور جنہیں جگہ نہ ملے گی۔ اس کے بعد چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے اور بڑے مردے کون سے؟ وہ جو سمندر میں پھینکے گئے تھے، اور وہ جو زمین میں دفن کیے گئے تھے مردے، اور وہ جو موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، جو عالم ارواح میں ہیں اور پاتال میں ہیں۔ عالم ارواح فردوس ہے، اور پاتال جو ہے وہ زمین کے تھا گڑے کا حصہ ہے۔ تو وہ سارے کے سارے چاروں سمت، اوپر عالم ارواح، نیچے تھا گڑا، رائٹ ہینڈ سمندر، لیفٹ ہینڈ زمین، یہ چاروں سمتوں کے مردے جو ہیں وہ خداوند کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے یہ سب کے سب جو خداوند کا انکار اور خداوند کی اس محبت اور اس کے جلال اور اس کی قدرت کا انکار کرتے رہے ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے، جو کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کا نام کتاب حیات میں نہ ملا، اور وہ کتاب حیات میں نام
کس طرح درج کیا جائے گا، وہ لکھتے ہیں 12ویں آیت میں، پھر میں نے ایک چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ یہ کتابیں وہ ہیں، وہ نوٹ بکس ہیں جو ہمارے درمیان میں ایک فرشتہ دائیں طرف اور ایک فرشتہ بائیں طرف خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا کے پیغامات کو عمل میں لاتے ہوئے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بائیں طرف فرشتہ ہے وہ ہمارے تمام کام، ہماری تمام برائیاں جو ہے وہ لکھے، اور جو دائیں طرف مقدس فرشتہ موجود ہے وہ تمام اچھائیاں جو ہم دانستہ اور نادانستہ کرتے ہیں وہ قلم بند کرے۔ لہذا وہ کتابیں جب کھولی جائیں گی، وہ نوٹ بک دائیں فرشتے سے لے کر اور بائیں فرشتے والے سے لے کر انہیں جب حاصل کیا جائے گا، خداوند کے حضور رکھا جائے گا، تو وہ نوٹ بک، وہ کتابیں کھولی جائیں گی، اور جس کے اعمال اور جس کا سننا اور جس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ گنا جائے گا، اگر دائیں طرف لکھت فرشتے کا حال جو اس نے لکھا کس کے لیے؟ میرے لیے، اگر اس کا پلہ بھاری ہوا تو اس کا نام جو ہے ایک بڑی کتاب حیات میں لکھا جائے گا، اور اگر جو بائیں طرف والا فرشتہ جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگر اس کا پلہ بھاری ہوا، یعنی ان برائیوں کا پلہ، اور میں نے سنا اور انسنی کر دی، میں نے پڑھا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے عمل کرنے کی کوشش کی لیکن شیطان مجھے یہی کہتا رہا کہ میں نہیں کر سکتا، اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر خداوند کا وہ پرامس بھول گیا جو خداوند نے اپنے کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک قلم بند کیا ہے، اور اس میں آپ خروج دیکھیں اور نئے عہد نامے میں رسولوں کے اعمال دیکھیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام غفلت، یہ تمام کفر بکنے والی باتیں، بہک جانے والی باتیں اگر اس کے پلڑے میں زیادہ ملیں جو کہ بائیں طرف فرشتے نے لکھی تھی، تو اس کا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں جو بڑی کتاب ہے اس میں نہیں ملے گا۔ کون سا ملے گا؟ جو دائیں طرف آدمی، جو دائیں طرف فرشتے نے میرے لیے میرے کردار کے مطابق لکھی گئیں، اس کا نام اس چھوٹی کتاب میں سے نکال کے، اس چھوٹی نوٹ بک نکال کے بڑی کتاب حیات میں لکھا جائے گا، اور جو برائیاں ہوں گی وہ تمام کتابیں، بائیں ہاتھ طرف والے فرشتے کی تمام کتابیں اور وہ تمام اعمال جو ہیں وہ کس میں؟ ابلیس کے ساتھ اور اس جھوٹے نبی کے ساتھ اور اس حیوان کے ساتھ جو ہے وہ آگ کی جھیل میں ڈالی جائیں گی۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں خداوند کی مضبوطی میں، خداوند کے حضوری میں اپنے دل اور جان سے اس کو سن کر، اور سننے کے بعد اگر ہم علم رکھتے ہیں، اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطالعہ، اس کی اسٹڈی، اور پھر ہم یہ جان جائیں گے کہ ہم عمل کیسے کرتے ہیں۔ تو خداوند کی چمک اور اس کی مضبوطی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے
کہ وہ کتنی بڑی ہوگی. جبکہ انسان سورج کی روشنی میں نہیں ٹھہر سکتا جیسا کہ میں نے بتایا، تو خداوند کی چمک میں کون ٹھہرے گا؟ اس لیے بھائی اور بہنوں، ہمارے لیے آج ہی ایک وقت ہے جبکہ نہ سورج اور نہ چاند اور نہ زمین اور نہ آسمان اور نہ تارے خداوند کی حضوری میں ٹھہر سکے، تو ہم جو ستاروں کی چمک نہیں رکھتے اور جو دنیا کی چمک نہیں رکھتے اور جو ہم سورج کی چمک نہیں رکھتے، ہم کون سی چمک رکھتے ہیں؟ ہم یسوع کی کرنوں کی چمک رکھتے ہیں، جو کرنیں محبت کی ہیں، جو ہر چیز سہ لیتی ہیں، جو دلہن کو چاہتی ہیں کہ دلہن سنگھار کر کے اس دولہا کے مطابق جیسا وہ سنگھار چاہتا ہے ویسا سنگھار ہو کر، ویسا تیار ہو کر ہم بارات آنے سے پہلے دلہن کو تیار کر کے دولہا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طرح ہم سب کلیسیا کی بنسبت منسلک ہو کے ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دوسرے کے کلام کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کی پادری صاحب کے اور ایونجلسٹ صاحب کے اور مبشر صاحب کے وساست سے جو ہمیں ملتا ہے اسے سن کر دلہن کی طرح تیار ہو کر دولہا کے سامنے پیش ہو، تاکہ مکاشفہ کی وہ باتیں جو 21 باب اور 12 آیت میں لکھی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم پر عیا ہوں گی اور کس طرح ان میں داخل ہوں گی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آسمان سے اترے گا اپنا شہر یروشلم، وہ چکور ہوگا، ایسٹ سائڈ ہوگی، ویسٹ سائڈ ہوگی، نارتھ ہوگا اور ساؤتھ ہوگا، شمال اور جنوب ہوگا. تو اس میں تین نسبت، اگر آپ اپنا گنتی کی کتاب اس کا دوسرا باب ضرور گھر میں پڑھیے گا، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہر تین فرشتے کے مطابق جو قلم بند کیے گئے ہیں وہ اس میں کس طرح شامل ہوں گے. تو ہلو ہاں چلیں، ہاں میں نے کافی بتا چکا تھا. بہرحال میں دوبارہ رپیٹ کیے دیتا ہوں، اگر نہیں تو میرے فیس بک پر آ کے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ آپ سنیے گا. پہلے میں نے آپ سے عرض کی اور میں نے خداوند کے کلام کے مطابق آپ کے سامنے یہ الفاظ اور یہ مبارک باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. میں دوبارہ رکھتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کا احوال کیا، اور پھر اس میں جو تمام چیزیں ہیں، جو شہر چکور ہے آسمان سے اترے گا، اس پر کون بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے سے کون کون سی چیزیں دور کی جائیں گی، اور اس طرح ہم جو ہے وہ آنے والی شہر کا انتظار کرتے اور اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم ہر آئی ڈی پر خداوند کے حضور اکٹھے ہوتے اور اس کو جلال دیتے ہیں. احوال اس کا 20واں باب اس کی پہلی آیت میں ہے، پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر
1000 برس کے لیے باندھا۔ تو یہ حال ہوگا جب خداوند یسوع کی دوسری آمد ہوگی ہمارے درمیان میں، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اژدہا یعنی وہ پرانا سانپ، اور وہ پرانا سانپ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ہے، وہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں موجود ہے۔ اگر آپ گھر میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، جو ابلیس بھی کہلاتا ہے اور شیطان بھی کہلاتا ہے، اور وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان ہے وہ 1000 سال کے لیے باندھا جائے گا۔ اور جب 1000 سال بندھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی دوسری آمد میں کہ اس وقت منظر کیا ہوگا۔ اس وقت منظر ہوگا 20واں باب 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت میں موجود ہے، جو میں پڑھے دیتا ہوں۔ اور پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو جو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے تھے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت عالم ارواح نے اپنے اندر کے تمام مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ منظر تو پہلے بیان کیا گیا، اور اس منظر کے بعد وہی تخت جو اس کی جو شکل بتائی ہے وہ ہے سفید، اور اس کے اوپر جو بیٹھا ہوا ملا ہے یسوع المسیح، اس کی چمک اتنی ہے کہ زمین اور آسمان بھاگ گئے۔ اس کی مثال میں آپ کو پھر دوبارہ دیتا ہوں، میں بتا چکا ہوں، جو کہ ٹیپ میں آپ سنیں گے۔ دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب کہ سورج کی کرنیں جب ہم پہ بہت زیادہ پڑتی ہیں تو یا تو ہم بھسم ہو جاتے ہیں یا ہم اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے، تو ہم کسی سایہ دار چیز کے نیچے جاتے ہیں اور کرنے سے چھپتے ہیں۔ اسی طرح بھائی اور بہنوں، جبکہ خداوند کی چمک 1.3 ملین سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی، تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح ہم خداوند کے سامنے ٹھہر سکیں گے۔ ٹھہر ہم اسی وقت سکیں گے جبکہ ہم خداوند کے پرومس کے مطابق اس کے کلام کو سنتے اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے۔ اور اگر ایسا ہوگا تو پھر جو ہے، میرا خیال ہے پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا، سوری، میں اس کو کنٹینیو ہی رکھتا ہوں۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت پھر جو زمین کے مردے ہیں وہ، اور جو سمندر کے مردے ہیں وہ، اور جو عالم ارواح کے مردے ہیں وہ، اور پاتال کے مردے ہیں، چاروں سمتیں جو مردے ہیں، جو جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے، وہ نہ ملیں گے۔ تو بھائی اور بہنوں، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمارے درمیان میں پایا جاتا ہے، اور ہم اسی طرح خداوند کے نام کو جلال دیتے اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔